بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی۔ دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں، ایک دو اہم خبریں آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک خبر تو اس وقت جو پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ کیونکہ پورا ملک جو ہے اس وقت بدترین لوڈ شیڈنگ کی لپیٹ میں ہے۔ نہ کوئی چھوٹا شہر بچا ہوا ہے، نہ بڑا شہر بچا ہوا ہے، اور دیہاتوں میں اور چھوٹے شہروں میں تو کئی گھنٹے تک بجلی آ ہی نہیں رہی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے آخر کیا معاملہ ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ اربوں کا نہیں، خربوں کا معاملہ ہے۔ اربوں نہیں، خربوں کا معاملہ ہے، جو ایک سٹیج تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ آگے جا کے آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور کچھ ذرا پہلے کچھ اور خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، امپورٹنٹ ہیں، اور ایک ایک کر کے میں آپ کو خبر دیتا ہوں تو کیا چل رہا ہے اس وقت۔ کچھ اچھی خبریں ہیں، آپ کو پسند آئیں گی، اور کچھ ذرا ہیں آپ کے مزاج سے نہیں، مایوسی والی ہوں گی۔ لیکن جو ضروری خبریں ہیں جی، اچھی والی، نمبر ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے، اور اس حکم کے تحت جو 174 اہم ترین ملزمان کے نام ECL سے ڈالے گئے اور پھر یک لخت نکال دیے گئے، اس کی تفصیلات مانگی ہے، اور DGFIA اور DG ڈائریکٹر لا، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے براہ راست طلب کر لیا ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ جو رولز تبدیل کیے گئے ECL میں، ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ، یہ جو ترمیم ہے، اس کا اطلاق جو ہے وہ گزشتہ تاریخوں سے آپ نے کیسے کر دیا، یعنی پچھلے جو ملزمان ہیں ان کو آپ نے فائدہ کیسے پہنچایا۔ ایک بات، دوسری بات یہ بھی بتایا جائے کہ جب یہ ترمیم رولز امینڈ ہو رہے تھے اور اس کی منظوری ہو رہی تھی، تو اس میں کتنے ملزمان وزراء تھے جو اس وقت موجود تھے اس ساری ترمیم کروانے میں، یعنی اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا۔ اب اس کا ریکارڈ مانگا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ریکارڈ اب امینڈ کیا جاتا ہے، فوجری کی جاتی ہے، یا پھر اوریجنل ریکارڈ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ یکلخت، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلا جو کام اس گورنمنٹ نے کیا تو وہ یہ ECL والا کیا تھا۔ پاسپورٹ جلدی دیے گئے، نواز شریف صاحب کو دیا، اسحاق ڈار صاحب کو دیا، اور اس کے بعد پھر اگلا کام شروع کر دیا تھا، اور اس میں پھر یہ ECL والا کام کیا گیا کہ ECL سے جلدی نام نکلوائے جائیں۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ سو موٹو نوٹس لیا۔ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے نوٹ لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور یہ سارا بریک لگ گئی۔ ایک چیز، دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ابھی تک مخصوص نشستوں پہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہا، کیونکہ جو 25 ارکان، منحرف ارکان فارغ ہوئے ہیں پنجاب سے، پاکستان تحریک انصاف کے، ان میں سے 5 مخصوص نشستوں کے لوگ تھے، خواتین اور دیگر۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے اپنے نام بھی بھجوا دیے، لیکن ECP جو ہے وہ نوٹیفائی نہیں کر رہا، اور وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اگر نوٹیفیکیشن ہو گیا تو حمزہ شہباز صاحب کی جو میجورٹی ہے وہ بالکل ہی فارغ ہو جائے گی، پہلے ہی فارغ ہے، مزید فارغ ہو جائے گی، تو اس لیے ان کی وزارت اعلیٰ خطرے میں ہو چکی ہے، اور اس کے بعد مزید ہو جائے گی۔ تو یہ ٹائم دیا جا رہا ہے، کیوں دیا جا رہا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے 2 جون تک کہا ہے جناب، اس پہ فیصلہ کریں 2 جون تک کہ آخر کیا وجہ ہے، اور مخصوص نشستوں میں کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہوتی، تو اس پہ کیا جائے کام۔ عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ، بلکہ کچھ ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کے لوگوں سے ملاقاتیں کی، صحافیوں سے، اور ان کے ساتھ انہوں نے 3-4 باتیں کر دی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ زرداری ملک ریاض آڈیو ٹیپ، اور وہ انہوں نے کہا بالکل اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی PTI نے پیپلز پارٹی کی سپورٹ مانگی، میرا پہلے دن سے جو موقف ہے وہی ہے، لہٰذا انہوں نے کیٹاگوریکلی اس کو ڈینائی کیا ہے۔ ان کی طرف سے یہ فرسٹ ٹائم سامنے آئی ہے چیز، کیونکہ پہلے تھا۔ اور دوسرا یہ کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کو نوٹس جاری کیے ہیں کہ 30 MNA ڈیلی آئیں اور اپنے استعفوں کو کنفرم کریں۔
تو پرائم منسٹر عمران خان سابق اور تحریک انصاف کے چیئرمین، انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ہمارا کوئی رکن جو ہے وہ اسپیکر کے پاس نہیں جائے گا اور ہمارا فیصلہ اٹل ہے، اور جو ہم اناؤنس کر چکے ہیں استعفے منظور کیے جائیں، کیونکہ پہلے ڈپٹی اسپیکر قائم مقام اسپیکر سوری جو ہیں وہ استعفے منظور کر چکے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی حصے دار نہیں بننا۔ اور کیونکہ خبر یہ آ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ابھی تک مستعفی نہ ہوں، اور مستعفی ہونے کے بجائے آپ ایوان میں رہیں، اور کسی وقت بھی صورتحال پلٹ سکتی ہے، اور اگر آپ ایوان میں ہوں گے تو وزارت عظمیٰ دوبارہ آپ کو مل سکتی ہے۔ اور اس کی ریزن یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو بلوچستان عوامی پارٹی کے تیور بدلے ہوئے ہیں، اور دوسرا متحدہ قومی موومنٹ کے۔ اب ان کے تیور کب بدلتے ہیں یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اپنی پارٹی کو انہوں نے جو بتایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم نے تیور بدلنے کا انتظار نہیں کرنا، عام انتخابات کی طرف جانا ہے، اور اگر بلوچستان عوامی پارٹی کے تیور بدلیں گے تو وہ ظاہر ہے نیوٹرل کے کہنے پہ بدلیں گے، اور اگر متحدہ قومی موومنٹ کے کا مزاج بدلے گا تو وہ بھی نیوٹرل کے کہنے پہ بدلے گا۔ تو ہم اب نیوٹرل کی طرف نہیں جائیں گے، اور نہ ہی ہم ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی اور ان لوگوں کا انتظار کریں گے کہ وہ ان کے مزاج بدلیں اور ہم پھر دوبارہ وزارت عظمیٰ اور اسی گندے کھیل میں شامل ہو جائیں کہ جہاں ہم کچھ کر نہیں سکتے، اور ہمیں دوبارہ حکومت بنانے کے لیے انہی لوگوں کے پاس جانا پڑے جو ہمیں 2-3 دفعہ چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ لہٰذا خان صاحب نے ایسا کوئی بھی مدد لینے سے معذرت کر لی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب اسمبلیاں ٹوٹنے دیں اور ہم واپس نہیں جائیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے، اور شہباز شریف صاحب کی اکثریت ہے یا نہیں ہے، اور نہ ہی میں امپورٹڈ کو تسلیم کروں گا۔ لہٰذا یہ بات بھی انہوں نے چیپٹر کلوز کر دیا ہے۔ کہیں سے اگر میسیج آ بھی رہا تھا ڈائریکٹ انڈائریکٹ، اور اس کا بھی انہوں نے جواب دے دیا، ڈائریکٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، انڈائریکٹ ہی میسیج آ رہے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا۔ اور لالی پاپ ہی تھا، ویسے آپس کی بات ہے کہ لالی پاپ ہی دیا جا رہا تھا۔ ایک اور کارنامہ سر انجام دیا ہے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے، عمران خان صاحب جو کر کے گئے تھے، کچھ تو قوانین بدل دیے گئے ہیں، اب ایک اور قانون کا بھی بھرکس نکال دیا ہے، اس کو بھی تبدیل کر دیا۔ وہ تھا بیوروکریسی کے بارے میں، اور بیوروکریسی کے بارے میں یہ تھا کہ کارکردگی دیکھی جائے گی، ان کی ریپوٹیشن چیک کی جائے گی، اور اس کے اکارڈنگلی ان کو پریورٹی پہ بجائے اس کے کہ پروموشن دی جائے، سسٹم میں رکھا جائے، ان کو ریٹائر کر دیا جائے گا، اور قبل از وقت ریٹائرمنٹ۔ یہ قانون میں تبدیلی کی گئی تھی، اور اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو چکا تھا، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کام شروع کر دیا تھا، لسٹیں تیار، انکوائری ہو رہی تھیں، اور کافی ساری صفائی ہونی تھی، لیکن گورنمنٹ نے، شہباز گورنمنٹ نے اس کو بھی تبدیل کر دیں گے۔ 3 چیزیں تھیں جن 3 وجوہات کی بنیاد پہ بیوروکریٹ کو اس کی سروس سے فارغ کیا جا سکتا تھا، ریٹائر کیا جا سکتا تھا۔ نمبر 1 خراب کارکردگی، نمبر 2 کرپشن میں ملوث لوگوں کو، اور تیسرا نیب کے ساتھ جو پلی بارگین کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ تینوں بنیادوں پہ بیوروکریٹ کو، سول سرونٹ کو فارغ کرنا تھا، لیکن شہباز حکومت نے یہ قانون بھی ختم کر دیا ہے، اور اس پہ عمل درآمد بھی روک دیا ہے، اور تمام انکوائریز جو چل رہی تھیں، جو سیل بنا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں، وہ سارے کا سارا ختم کر دیا ہے، لہٰذا یہ بھی کام گیا۔ اور اب ایک اور بات بھی اب آتے ہیں، جو بنیادی خبر دینی تھی میں نے، وہ یہ تھی کہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ پاور پلانٹ مرمت نہیں کروائے، کبھی کہا جاتا ہے کہ فیول نہیں ہے، کبھی کہا جاتا ہے یہ کام نہیں کر کے گئی گورنمنٹ، لیکن عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جب تک تھی تو تب تک تو کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی تھی، اور وہ پاور پلانٹ بھی کام کر رہے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر یہ آنن فانن کیا ہوا راتوں رات؟ تو اس میں ہمیں ایک انتہائی ذمہ دار آدمی ہیں، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی ذرا آپ چلے جائیں 2013 میں واپس، جب مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ آئی، اور 2013 میں آنے کے فوراً بعد نواز حکومت نے اسحاق ڈار صاحب سے مل کے ایک کام کیا تھا، اور وہ تھا کہ کھربوں روپیہ، کچھ 400-500 ارب روپیہ اٹھا کے پرائیویٹ یہ جو پاور پلانٹس ہیں
ان کو دے دیا تھا، آئی پی پی جن کو کہتے ہیں، ان کی ادائیگیاں کر دی تھیں بغیر کسی آڈٹ کے، بغیر کسی اور کوئی یہ، جبکہ اس سے کہیں کم پیسوں پہ وہ راضی ہو رہے تھے، لیکن ان کو پیمنٹ کر دی گئی۔ تو یہ اور پاور پلانٹس کس کے ہیں؟ پرائیویٹ بجلی گھر، وہ بہت سارے لوگ تو گورنمنٹ میں ہی بیٹھے ہیں اور وہی سب کچھ کر رہے ہیں، یعنی کہ گورنمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایسے بزنس مین، اور میاں صاحب کی منشا وغیرہ وغیرہ سب شامل ہیں۔ تو یہ سب کے سب یہ ہو رہا تھا، اور اب بھی بہت ہی ذمہ دار آدمی نے بتایا کہ ابھی بھی یہ عوام کو ذرا رگڑا لگائیں گے، اور یہ دانستہ یہ آرٹیفیشل لوڈ شیڈنگ ہے، یہ ایکچوئل لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، یہ آرٹیفیشل ہے۔ اور اس کے پیچھے جو کار فرما کام ہے وہ یہ ہے کہ پیمنٹس کرنی ہے اسی طریقے سے اٹھا کے 200 400 500 ارب روپیہ اٹھا کے دے دینا ہے، اور اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ عوام کو ماحول بنایا جا رہا ہے پہلے کہ لوڈ شیڈنگ اس لیے ہے کہ پاور پلانٹس مرمت نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ اس لیے ہے کہ فیول کا بندوبست نہیں کیا گیا، لوڈ شیڈنگ اس لیے ہے کہ ادائیگیاں نہیں کی گئیں، اور لوگ جو ہیں وہ گرمیوں میں تنگ آ کے کہیں گے کہ جناب جب تنگ آ جائیں گے تو اس وقت یہ اٹھا کے پیسے دے دیں گے، بجلی بحال ہو جائے گی اور لوگ خوش ہوں گے، اور اس طرف توجہ نہیں جائے گی، اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے کروڑوں نہیں اربوں روپیہ اخبارات کی نظر بھی کر دیا جائے، اشتہارات کی نظر کر دیا جائے، جیسے کہ دورہ ترکی سے پہلے کیا گیا، اور اس کے پیچھے عوامل کچھ اور ہیں۔ ایک اور خبر، اور وہ خبر ہے کہ عمران خان صاحب جاتے جاتے قومی خزانے کو 426 ارب روپے کا فائدہ پہنچا کے گئے ہیں، اور آخری سال صرف 334 ارب روپیہ قومی خزانے میں جمع کروا کے گئے ہیں، جن کے خلاف یہ تلاش کر رہے تھے ثبوت مل جائیں، کوئی ریفرنس فائل ہو، یہ سب کچھ، تو وہ چیپٹر الٹا پڑ گیا، اور ایسٹس ریکوری یونٹ کے ذریعے 426 ارب روپیہ 3 سالوں میں، اور صرف 1 سالوں میں 334 ارب روپیہ قومی خزانے میں جمع کروایا گیا ہے، وہ ایسٹس ریکوری یونٹ جس کو بند کر دیا گیا تھا۔